بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حاضر ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہ مال و دولت میں کثرت اور برکت کے چند نبوی اعمال۔ آج کے دور میں ہر انسان روزی اور اس میں برکت کے حوالے سے اور پریشان ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے، چاہے وہ کاروباری لحاظ سے ہو یا نوکری لحاظ سے ہو، کہ وہ دن بہ دن جو ہے ترقی کرے۔ تو ایسے کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اپنی روزی میں برکت حاصل کر سکتا ہے اور سکون حاصل کر سکتا ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جس کا اہتمام کرنا اور اختیار کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام کیا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ باوضو رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی فرما دیں گے اور اس کی رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ نماز کی پابندی۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ مفہوم یہ کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر قائم رہو کہ ہم تم سے روزی کمانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تیسری چیز جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان تقوی کے ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور اس کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص تقوی اختیار کرے گا کہ ہم اس کو ہر تنگی سے جو ہے نجات دیں گے، اور اس کو ایسے جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کرے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو حکم کرو کہ اپنے رب سے استغفار کریں، اور اگر یہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے مدد فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت سے استغفار کرنا بھی روزی میں برکت کا باعث۔ اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم بھی اسی طرح ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہیں ہو۔ اسی طرح پانچویں چیز جس کا اہتمام کرنا ضروری وہ یہ کہ انسان جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، گھر میں داخل ہونے کے بعد دعا پڑھے اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس سے جو ہے انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وہ سلام کرے اور دعا پڑھے گا تو شیطان اس گھر سے نکل جائے گا۔ اسی طرح جس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ وضو کے درمیان میں جو دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرما، اور میرے مال کے اندر اور اس کے اندر برکت عطا فرما۔ تو یہ چند نبوی اعمال ہیں جن کے اختیار کرنے سے انسان کی روزی میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف اعمال کو ہی اختیار نہ کیا جائے بلکہ اسباب بھی اختیار کیے جائے۔ آدمی کوشش کرے کوئی نہ کوئی روزی تلاش کرنے کی، رزق کی تلاش میں نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اعمال کا بھی اختیار کرتے رہے گا، اسباب بھی اختیار کرتا رہے گا، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کو ترقی حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ رزق کی تلاش کرنا اور رزق اور جو ہے روزی حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلنا، اسباب اختیار کرنا، اس کی بھی حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ اور جو ہے روزی کی تلاش میں نکلنا اور محنت مزدوری کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ جو کچھ ویڈیو میں بیان ہوا اللہ تعالیٰ جو ہے ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں،
چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو دوسرے لوگوں میں بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔